عمر شریف بھائی کو ویلکم کہتے ہیں اپنی اس بزم میں. تو اس سے پہلے ہم اپنا وقت ضائع کریں، آئیے ہم اپنے چھوٹے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ ایک چھوٹے سے نوٹس میں آپ تمام دوستوں اور کارکنوں نے جس طرح کا ایفرٹ دکھائی ہے. متحدہ قومی موومنٹ آسٹریلیا ان تمام کارکنان دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ اتنے قلیل وقت میں انہوں نے اس بزم کو جو سہرا دیا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں، میں دعوت دوں گا متحدہ قومی موومنٹ آسٹریلیا کے آرگنائزر جناب افروز شاہین بھائی سے کہ وہ استقبالیہ خطبہ عطا کریں. افروز شاہین بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میرے دوستوں، ساتھیوں اور میرے بڑے بھائی عمر بھائی، آج ہم بہت آپ کے شکر گزار اور مشکور ہیں کہ آپ آسٹریلیا آئے اور ہمیں مہمان نوازی کا آپ نے شرف بخشا. عمر بھائی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آج کی اس محفل میں تشریف لائے. ان کا ہم لوگ جتنا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے. اور اس بات کے ساتھ کہ آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ، تمام کارکنان کا، تمام ساتھیوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو اتنی جلد آرگنائز کیا اور پوری ایفرٹس کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. دعوت دوں گا کہ عمر بھائی آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت کریں. عمر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں، اور یہ انہی کی رحمت اور رحم ہے کہ وہ اپنے دیش سے دور اتنے بہت سے اپنے دیش کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، اصل میں وطن سے پیار کرنے والے اور مظلوموں کے ساتھی اور حق کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگوں سے ملا دے اتنے فاصلے طے کر کے. یہ اس کی رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ ملتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں فردن کسی بائی نیم جانتا نہیں ہوں، لیکن جتنے ساتھی کارکن عہدیداران یہاں موجود ہیں یونٹ کے، ان سب کو میرا سلام پہنچے. اور میں خود بھی ایک آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں خود بھی ایک بہت ہی چھوٹا سا کارکن ہوں متحدہ قومی موومنٹ کا. یہاں میں کوئی اداکار کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، نہ کسی آرٹسٹ کی حیثیت سے آیا ہوں. میں بھی آپ ہی کی طرح بھائی کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا ہوں. وہ بے تحاشا مجھ سے پیار کرتے ہیں اور بہت ساری ملاقاتوں میں بھائی سے بڑی رفاقت رہی ہے. اور میں جہاں بھی دنیا میں کہیں جاتا ہوں ہمیشہ اس ملک کے جو بھی یونٹ ہوتا ہے میں وہاں ضرور جاتا ہوں اور اپنا یہ میں آپ لوگوں کا اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سے ملوں آ کر کے. اور میں آپ سے ملنے آیا ہوں، یہ میری خواہش تھی. اور میری سلیم بھائی سے بات ہوئی تھی لندن، تو انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا بالکل مجھے، کیونکہ میرے پاس کسی کا نمبر نہیں ہے، لیکن میں جیسے ہی جاؤں گا وہاں تو میں اس سے پہلے ہی پھر ان کا جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی، جمیل بھائی سے، اور پھر میں یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوں. ہمارا آپ کا دینی اور اسلامی، پاکستانی، مسلم،
ہونے کا ایک ناطہ تو اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک پانچواں رابطہ ہمارا آپ کا تحریکی ساتھیوں کا ہے، ہمارا متحدہ قومی موومنٹ کا رابطہ ہے۔ یہ کراچی یونیورسٹی سے کوئی سوچ سکتا تھا کہ چند نوجوان شروع کریں گے کوئی، اور پھر آسٹریلیا میں اس کے نعرے گونجیں گے؟ یہ جد و جہد کا اصل جو پہلو ہے دیکھنے والا یہ ہے کہ کتنی اس میں محنت ہوئی ہوگی، اور کتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہوں گی، اپنے ذہن دیے ہوں گے، اپنی جانیں دی ہیں، شہادتیں کی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، تو آج اتنی دور ملک سے، اتنی دور، ہزاروں میل دور بیٹھ کر کے ایک نعرہ سنا بھی میں نے۔ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ اس جد و جہد کی ایک اطلاع ہے کہ تم اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوئے۔ یہ بات اب دوست نعرہ ذرا مضبوط نہیں لگا رہے ہیں، ایک نعرہ میں لگا دیتا ہوں، مائک کے بغیر لگاؤں، مائک کے بغیر، مائک کے بغیر، اوکے، مائک کے بغیر، نہیں کچھ نہیں، مائک کے بغیر، مگر آپ نے جواب اتنا ہی دینا ہے جتنا میرا لمبا نعرہ ہوگا، بیچ میں کوئی نہ بولے، ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں نہیں کرو یار، بہت اچھا آپریشن ہوتا، آپ بھی کروا لیں۔ نعرہ میں جیتا، میں نعرہ ان کے پھیپڑے مضبوط ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کی خواہش پہ بغیر مائک کے لگایا، اور آپ بھی اس نعرے کی پریکٹس کیا کریں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالی برکت پڑے گی۔ مجھے متحدہ قومی موومنٹ کی کس بات نے متاثر کیا؟ میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جو میں ایک کارکن ہوں؟ مجھے اس بات نے متاثر کیا کہ وہ ایک پروسیس سے لاتے ہیں ایک بندے کو، اچانک کوئی آدمی کو ٹیلی فون نہیں آتا، فیکس نہیں آتا کہ بھائی تم جو ہو منسٹر بنا دیے گئے، نہیں، وہ گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے کارکن، گلی کے نکڑوں کے اوپر وہ رسیاں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تربیتی نشست ہوتی ہیں، اس کو فکر و فلسفہ سمجھایا جاتا ہے، پھر اسے ساری چیزیں سمجھا کر کے پھر اسے کہیں دفتر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر دفتر سے آگے چلتا ہے، کبھی وہ آپریٹر ہو جاتا ہے، آپریٹر سے پھر وہ مصطفیٰ کمال بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب چلتی ہیں تو چلتے چلتے وہ ایک اپنا پورا پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہی ایک گلی کا لڑکا، لاپرواہ سا لڑکا، نوجوان لڑکا جس کے ایک سپنے خواب ہوتے ہیں، جس کا بہت سارے آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ
اس جب فلسفے کو سمجھ جاتا ہے اور اس آئیڈیل شخصیت کو سمجھ جاتا ہے جنہیں ہم الطاف حسین بھائی کہتے ہیں، تو ان کی بات کو پک کر لیتا ہے، تو پھر وہ آدمی آہستہ آہستہ میچور ہو جاتا ہے۔ جب میچور ہو جاتا ہے تو پھر وہ محلوں سے گلیوں سے نکل کر علاقے، اور علاقوں سے نکل کے شہر کے ناظم، اور پھر اس کے بعد وہ اسمبلی، اور اسمبلی میں بھی یہ سب لوگ ارب پتی نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے، کھرب پتی نہیں ہے، نہ ان کے مل ہیں، نہ ان کی کوئی زمینیں جائیداد ہیں، کوئی بہت بڑا کوئی ان کی وہ نہیں ہوتی، مگر ان کی جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کا کردار۔ وہ بے داغ ہے۔ آپ الزام لگانے کو مجھ پہ جو بھی الزام لگا دیں، لیکن آپ ثابت نہ کر پائیں تو اس کا مطلب ہے وہ الزام جھوٹا ہے۔ تو میں اس بات سے متاثر ہو کر کے میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کو خدا نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر کیوں ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کا عمل نہیں ہوتا اثر نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے تو اثر ہو جاتا ہے۔ اور کردار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے پہلے بنانی چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام دیا کہ آپ میرا بتائیں لوگوں کو کہ میں آسمان پہ رہتا ہوں، تو اس سے پہلے نبی کا کردار بنایا کہ لوگ کافر انہیں امین اور صادق کہنے لگے، تو ایک کردار بنا سرکار دو عالم کا۔ کردار بن گیا تو کہا اب تم اعلان کرو، کیونکہ اب تمہارا لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پہلے نبی کا کردار بنا رہے ہیں۔ ایک دم چاہتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا سکتے تھے، لیکن اللہ ایک بالکل پروسیس سے آ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہمیں جو حاصل ہو رہی وہ یہ ہو رہی کردار کا بننا۔ کردار بن جائے گا تو ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی اور ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ تو ایک میں نے کیونکہ جب یہ تلاوت فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ کتنی اس وقت کے زمانے سے مل رہی ہے یہ چیز۔ بہرحال آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ بھی یہاں آئے ہوں گے، اب پتہ نہیں وہ کیا کیا طریقے تھے، ان پہ ڈسکشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن مطلب یہاں ہی جو لوگ رہتے تھے وہ کون سے طریقے کے لوگ تھے؟ وہ یہ خود کالا پانی تھا پہلے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یار کالا پانی کی سزا ہوگی، کالا پانی مین تو واپس نہیں آ سکتے، ایسے تھا نا کچھ۔ تو بعد میں پتہ چلا یہی کالا پانی والے جو ہے وہ اس وقت سب سے اچھا پانی پیتے ہیں اور بہترین زندگی میں جیتے ہیں۔ تو انسان اپنے عمل سے اور پریکٹیکل اپنی اس سے اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے۔ یہ جس ملک میں ہم کھڑے ہوئے اس کی ہسٹری یہی ہے، اور ہم جس ملک سے آئے پاکستان، وہ جس مقصد کے لیے بنا وہاں اس کے نفی کے کام ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ ہے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں انقلاب کی بات ہو رہی ہے، اور انقلاب تبھی آتا ہے جب ہم سوچ کا انقلاب چاہیے ہمیں جو انقلاب چاہیے، جو جس کی بھائی بات کرتے ہیں، ہر اپنی تقریر میں بات کرتے ہیں، اور انٹویشن ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ، اور وہ ہر بات کو پہلے سے بتاتے ہیں یہ ہوگا، یہ ہونے والا، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جب تک ہو نہ جائے اس وقت یقین نہیں کرتے۔ اتنے ہماری قوم میں بھی اتنی سمجھداری کی شاید وہ کمی ہے کچھ تھوڑی سی، کہ لوگ اچھا کچھ لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں اور مکاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوگی، اگر ہم نے ابھی تائید کر دی تو پھر تو یہ بات اٹل ہو جائے گی، تو پھر وہ اس کو نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہاں پر آ کر کے مجھے احساس ہوا کہ کتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آپ لوگ موجود ہو، اور اتنے تھوڑے سے ٹائم میں، انہیں ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں تھا۔ مجھے کل ہی بات ہوئی ہے ہماری جمیل بھائی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اتنی منظم تقریب متحدہ قوم مومنٹ ہی کر سکتی ہے، ان کے ہی لوگ اتنے آرگنائز ہو سکتے ہیں۔ اور تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی دوسرے اتنے منظم ہوں اور یا اتنا ان کا آپس